نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شراب بنائی جاتی تھی وہ بنائی جاتی تھی انگوروں سے، اس سے کھجور سے، اسی طرح جو ہے وہ گندم سے، ان چیزوں سے شراب بنائی جاتی تھی کہ مثلا کھجور کو بھگو کے رکھ دیا جاتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ آتا ہے کہ جس کے بعد وہ جوش مارنے لگ جاتا ہے پانی، اور اس طرح کر کے شراب جو ہے وہ بنائی جاتی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ وہ جو اجزاء تھے، وہ جز جو ہیں، جو اس کے مطلب آپ سمجھ لیں کہ شراب کی جو ریسیپی ہے، وہ چیزیں ہیں، وہ حرام نہیں ہے، لیکن ان کو کمبائن کر کے ایک خاص چیز بنا دی جاتی تھی جس کو شراب بولا جاتا ہے، جو کہ حرام ہے، جس کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو انسان کے عقل کو جو ہے وہ مطلب اس کے اوپر جو ہے وہ سوار ہوتی ہے، کہ اس کا زیادہ پینا بھی انسان کے لیے حرام ہے، یعنی جس کے زیادہ پینے سے انسان کو نشہ آتا ہو، اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو شراب کی آگے پھر بہت ساری قسمیں ہیں جو کہ حرام ہیں۔ اب یہ ہے پہلے بات، اس کو سمجھ لیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو اجزاء ہیں، جز ہیں، اس دور میں کھجور تھی یا گندم تھی یا انگور تھے، وہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح اس دور میں بھی جو چیزیں شراب کا اجزاء ہیں، جز ہیں، وہ الگ طور پہ ہم ان چیزوں کو کہہ دیں کہ وہ حرام ہے۔ اب آج کل بھی شراب ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کن کن چیزوں سے بنائی جاتی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ حلال چیزیں بھی یوز ہوتی ہوں، گندم ہوتی ہو، کوئی اور چیزیں، کوئی اناج، کوئی دانے، کوئی فلاں ایسی چیزیں یوز ہوتی ہوں، اور ان کے ساتھ مکس کر کے خاص پروسیس کر کے جو ہے آگے سے شراب بن جاتی ہے۔ تو وہ ہر چیز الگ الگ کر کے حرام ہونا یہ کہنا مشکل ہے۔ اب ان چیزوں میں ایک کیمیکل ہے جس کا نام ہے الکوہل۔ اب فیصلہ تو یہ کرنا ہے کہ الکوہل بذات خود یہ چیز شراب ہے، یا الکوہل جو ہے یہ شراب کا ایک جزو لازم ہے۔ جہاں تک مجھے پتا ہے چلا ہے، یا جہاں تک مجھے مطلب ہو سکتا ہے کہ میری بات سے کوئی اختلاف بھی کرے، کہ الکوہل ایک کیمیکل ہے۔ اس کیمیکل کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور یہ مختلف فنکشن کے لیے جو ہے مختلف چیزوں میں یوز ہوتا ہے۔ جب یہ کسی کھانے کی چیز میں یوز ہو رہا ہے تو اس کا اور فنکشن ہوتا ہے، جب کبھی یہ کسی لگانے کی چیز میں، پرفیوم میں یوز ہو رہا ہے تو اس کا اور فنکشن ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کیمیکل ہے، اور یہ کیمیکل شراب میں بھی یوز ہوتا ہے۔ اب اگر یہ شراب بذات خود نہیں ہے اور یہ شراب کا ایک خاص جزو لازم ہے، تو اس کے اوپر الگ طور پہ ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ ہاں، اگر یہ ایسا جز بن جائے کہ یہ بذات خود اکیلا ہی وہ کام کر رہا ہو جو شراب کام کرتی ہے، تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے۔ پہلی بات بھی سمجھ لیں، جہاں تک مجھے پتا ہے کہ یہ اس کے ایک اہم جز ہے، یہ نہیں ہے کہ الکوہل جو کیمیکل ہے وہ بذات خود جو ہے وہ خمر ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ خود ہے تو وہ ڈائریکٹ اگر کوئی پی لے تو وہ تو ویسے ہی مر جائے گا، یا وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ایسا فارمیٹ نہیں ہے کہ اس کو پیا جا سکتا ہے، یا جو بھی ہے وہ اس کو خاص طریقے سے مکس کیا جاتا ہے جس سے جا کے آگے شراب بنتی ہے۔ اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو تب ایک شراب کے جز پہ ہم حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ بھی حرام ہے جس طرح کے شراب حرام ہے۔ کہ یہ الکوہل کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور ہر ایک چیز میں یہ الگ الگ قسم یوز ہوتی ہے، اور الگ الگ اس کا فنکشن ہوتا ہے۔ اگر میڈیسن میں یوز ہو رہا ہے تو اس کا اور فنکشن ہے، اگر کھانے پینے کی چیزوں میں یوز ہو رہا ہے تو اس کا اور فنکشن ہے، اگر وہ شراب میں یوز ہو رہا ہے تو اس کا اور فنکشن ہے۔ یہ اس کا جو ہے وہ چیزیں بولتے ہیں اس کو الکوہل ہی ہیں، لیکن اس کی تاثیر یا اثر ہر چیز میں اور ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں لفظ الکوہل کی وجہ سے ہم کہہ دیں کہ وہ حرام ہے، تو یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ اور کام کر رہا ہے، وہاں پہ وہ اور کام کر رہا ہے، وہاں پہ وہ اور کام کر رہا ہے۔ حرام ہونا ایک الگ چیز ہے، اور نجس ہونا ایک الگ چیز ہے، ناپاک ہونا یہ الگ چیز ہے۔ جیسے بلی جو ہے یہ حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے، گدھا جو ہے یہ حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کتا جو ہے وہ نجس بھی ہے، وہ حرام بھی، یعنی نجس کا مطلب یہ کہ پالید بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو حرام ہو لیکن نجس نہ ہو۔ اب شراب کے جتنے بھی دلائل ملتے ہیں
ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس کے نجس ہونے کے دلائل کوئی ایسے قوی دلیلیں نہیں ہیں کہ یہ جو ہے وہ ناپاک بھی ہے۔ اس کے حرام ہونے کے دلائل موجود ہیں شریعت میں کہ یہ حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، لیکن یہ ناپاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی چھینٹا پڑ جاتا ہے کپڑوں پہ تو کیا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں، کوئی چھینٹے پڑ جاتے ہیں، کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو یہ اب دیکھیں، اگر ایک انسان ایک ایسے پانی سے گزرتا ہے جس میں کتا بیٹھا ہوا ہے اور وہ چھینٹے پڑ رہے ہیں تو پانی نجس ہے، لیکن جس میں بلی ہے، گدھا ہے، تو وہ پانی نجس نہیں ہے۔ تو اب یہ آیا شراب نجس ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت کے صحیح قوانین کے نتیجے میں یہ حرام ہے، لیکن نجس ہونے کی کوئی دلیل، کیونکہ قانون اور رول یہ ہے کہ ہر چیز پاک ہے یہاں تک کہ اس کے نجس ہونے کی دلیل آ جائے، ہر چیز حلال ہے یہاں تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے، تو بنائی تمہارے لیے ہے یعنی حلال ہے اور پاک ہے یہاں تک کہ اس کے حرام یا اس کے ناپاک ہونے کی دلیل آ جائے۔ تو اس لیے شراب کے حرام ہے اس کو، اگر یہ پرفیوم میں یوز ہوا ہے، کسی آئل میں یوز ہوا ہے اور وہ انسان اپنے جسم پہ لگا رہا ہے یا کپڑوں پہ پرفیوم لگا رہا ہے تو اس سے انسان کہہ دے کہ وہ کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں یا وہ ہو گیا ہے، تو یہ کہنا مشکل ہے۔ امید ہے کہ اس ساری بات سے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس میں کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔